پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا سب سے خوفناک ترین خواب، جسے سننے کے بعد انسان کی روح کانپ جاتی ہے، انسان کی بدن کی بال بالکل کڑے ہو جاتی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ہی انسان کا ایمان بالکل تازہ ہو جاتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ میں سے ایک عادت یہ بھی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر سے فارغ ہوتے تو مسجد نبوی میں بیٹھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھتے کہ کیا آپ میں سے کل رات کو کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ صحابہ میں سے جس نے بھی کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سناتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے علم کے مطابق اس خواب کی تعبیر بتا دیتا تھا۔ اسی طرح حسب معمول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صبح جب نماز فجر سے فارغ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا کل رات کو آپ میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جواب دیا کہ ہم میں سے آج کسی نے کوئی بھی خواب نہیں دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چلو آج میں آپ کو ایک خواب سناتا ہوں۔ کل رات میں لیٹا ہوا تھا کہ اچانک میرے پاس دو آدمی آ گئی اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلے، تو میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ جب میں راستے پر ان دونوں کے ساتھ جا رہا تھا تو اچانک میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو زمین پر لیٹا ہوا تھا اور اس کے پاس ایک دوسرا شخص بھی کھڑا تھا۔ اس دوسرے شخص کی دونوں ہاتھوں میں ایک بڑا سا پتھر تھا اور وہ اسی پتھر سے اس لیٹے ہوئے شخص کے سر کو زور سے مارتا تھا، جس کی وجہ سے اس لیٹے ہوئے شخص کا سر بالکل پھٹ جاتا تھا اور وہ پتھر لڑک کر دور چلا جاتا، لیکن وہ شخص پھر سے اس پتھر کے پیچھے چلا جاتا تھا اور اسے دوبارہ لا کر اس لیٹے ہوئے شخص کے پاس آتا تھا، لیکن ان کے دوبارہ آنے سے پہلے اس لیٹے ہوئے شخص کا سر دوبارہ ٹھیک ہو جاتا تھا اور وہ پھر سے اس پتھر کو اٹھاتا اور اس لیٹے ہوئے شخص کے سر کو زور سے مارتا تھا، جس کی وجہ سے پھر سے اس کا سر بالکل پھٹ جاتا تھا۔ اور اسی طرح اس آدمی نے یہ عمل جاری رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان دو آدمیوں سے پوچھا کہ سبحان اللہ، یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ انطلق، آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کہ جیسے ہی ہم آگے بڑھے تو میں نے پھر سے ایک شخص کو دیکھا جو زمین پر لیٹا ہوا تھا اور اس کے پاس ایک دوسرا شخص بھی کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک بڑا ہک تھا اور وہ اس ہک کو اس لیٹے ہوئے شخص کی آنکھ کے اندر ڈال دیتا تھا اور اسے چیر کر سر سے نکال دیتا تھا۔ اس کے بعد وہ اس کی ناک میں اس ہک کو ڈال دیتا تھا اور اسے چیر کر سر سے نکال دیتا تھا اور اس کے بعد اس کی منہ میں اس ہک کو ڈال دیتا تھا اور اسے چیر کر سر سے نکال دیتا تھا۔ یہ شخص یہ عمل اس لیٹے ہوئے شخص کی منہ کی ایک جانب کرتا تھا اور پھر دوسری جانب آتا تھا، لیکن جیسے ہی وہ ایک سائڈ سے فارغ ہو جاتا تھا اور دوسری جانب آ کر یہی عمل شروع کرتا تھا تو پہلی والی سائڈ دوبارہ ٹھیک ہو جاتی اور جیسے ہی وہ اس دوسری سائڈ سے فارغ ہو جاتا تھا تو وہ پھر سے اس پہلی والی سائڈ کی طرح یہ عمل کرتا تھا اور اسی طرح اس آدمی نے یہ عمل جاری رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان دو آدمیوں سے پوچھا کہ سبحان اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ انطلق، آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد جیسے ہی ہم آگے بڑھے تو ہم ایک تنور جیسی چیز پر آ گئے جس کے اندر ہم نے جھانک کر دیکھا تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ اس تنور کے اندر ننگی مرد اور عورتیں ہیں اور ان کے نیچے آگ کی شعلیں اٹھ جاتی تھی اور وہ اسی آگ کی لپیٹ میں تھے۔ جب آگ ان کو اپنی لپیٹ میں لیتی تھی تو وہ زور سے چلاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ان دو آدمیوں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ انطلق، آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم جا رہے تھے کہ ہم ایک نہر پر آ گئی۔ اس نہر میں ایک شخص تیر رہا تھا، لیکن ہم نے جب دوسری طرف دیکھا تو نہر کے کنارے پر ایک دوسرا شخص بھی کھڑا تھا جس کے ہاتھوں میں ڈھیر سارے پتھر تھے۔ یہ تیرنے والا شخص جب اسی شخص کے پاس آ جاتا تھا تو وہ اس کی منہ میں یہ سارے پتھر ڈال دیتا تھا اور وہ پھر سے اس نہر میں تیرنے کے لیے جاتا تھا، لیکن اس کے بعد پھر سے وہ شخص تیرنے کے بعد اس شخص کے پاس آ جاتا تھا اور وہ پھر سے اس کی منہ میں وہ سارے پتھر ڈال دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان دونوں آدمیوں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ انطلق، آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم آگے بڑھے تو میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو نہایت بدصورت تھا اور میں نے پوری زندگی میں اس سے زیادہ بدصورت آدمی کبھی بھی نہیں دیکھا تھا، جس کے چاروں طرف آگ کی شعلیں اٹھ رہی تھی اور وہ اس آگ کو مزید جلا رہا تھا اور وہ شخص اس آگ کی چاروں طرف چکر لگا کر دوڑ رہا تھا۔ تو میں نے ان دو آدمیوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ انطلق، آگے بڑھو، آگے بڑھو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد ہم آگے بڑھے اور ایک باغ پر آ گئی. یہ باغ بہت زیادہ خوبصورت تھا اور موسم بہار کی تمام پھول اس باغ میں موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس باغ کے درمیان ایک بہت ہی لمبا آدمی کھڑا تھا. یہ شخص انتہائی لمبا تھا اور آسمان سے باتیں کر رہا تھا اور اس کی ارد گرد بہت سارے بچے جمع ہو چکے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان دو آدمیوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور یہ بچے کون ہیں؟ تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ انطلق انطلق، آگے بڑھو آگے بڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ہم آگے بڑھے تو ہم نے پھر سے ایک عظیم الشان اور خوبصورت باغ کو دیکھا. ان دونوں آدمیوں نے مجھے اس باغ پر جانے کو کہا. جب ہم اس باغ پر گئے تو وہاں پر ہم نے ایک نہایت ہی خوبصورت شہر کو دیکھا. میں نے ان دو آدمیوں سے کہا کہ اس شہر کی طرف چلتے ہیں. جب ہم شہر کی دروازے پر پہنچ گئے تو دروازہ ہمارے لیے کھولا گیا اور ہم اندر داخل ہوئی. جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئی تو وہاں پر ہماری ملاقات ایک ایسے لوگوں سے ہوئی جس کے بدن کا آدھا حصہ نہایت خوبصورت اور چمک رہا تھا اور آدھا حصہ نہایت ہی بدصورت تھا. ان دو آدمیوں نے ان لوگوں کو ایک نہر پر جا کر نہانے کو کہا. یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور سفید پانی کا نہر تھا. جب وہ تمام لوگ نہا کر واپس آ گئے تو وہ بالکل ٹھیک ہو چکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ان دو آدمیوں سے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ذرا اوپر دیکھیے. جیسے ہی میں نے اوپر دیکھا تو میں نے بادل جیسا سفید اور خوبصورت منزل دیکھا. تو میں نے ان دونوں سے کہا کہ میں اس منزل پر جانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ جنت عدن ہے اور یہی تمہارا منزل ہے. ابھی اس وقت تو آپ اس منزل پر نہیں جا سکتے لیکن یہاں پر آپ ضرور آ جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان سے کہا کہ اس سے پہلے جو میں نے یہ عجیب عجیب چیزیں دیکھی اس کے بارے میں مجھے بتائیے کہ یہ کون لوگ تھے اور آخر یہ کیا ماجرا تھا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ چلے ہم آپ کو بتاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں نے مجھ سے کہا کہ جس آدمی کو آپ نے دیکھا جو زمین پر لیٹا ہوا تھا اور دوسرا شخص ایک بڑے پتھر سے اس کے سر کو مارتا تھا، یہ وہ شخص تھا جو قرآن سیکھتا تھا اور اس کے بعد اسے چھوڑ دیتا تھا. یہ وہ شخص تھا جو فرض نمازوں کو چھوڑ کر سو جاتا تھا. اور وہ جو شخص تم نے دیکھا جو زمین پر لیٹا ہوا تھا اور دوسرا شخص ہک کی ذریعے اس کی آنکھ، ناک اور منہ کو کھینچ کر چیرتے تھے، تو یہ وہ شخص تھا جو صبح اٹھ کر جھوٹی خبریں تراشتا تھا اور وہ خبریں پوری دنیا میں پھیل جاتی تھی. اور اس کے بعد جو تم نے تنور جیسی چیز میں ننگی عورتوں اور مردوں کو دیکھا جو آگ کی وجہ سے چلا رہے تھے، یہ زناکار تھے جو دنیا میں زنا کیا کرتے تھے. اور جس شخص کو تم نے نہر کے اندر تیرتے ہوئے دیکھا تھا اور دوسرا شخص اس کی منہ میں پتھر ڈال دیتا تھا، تو وہ سودخور تھا اور سودخوری کی وجہ سے اس کو یہ عذاب مل رہی تھی. اور وہ بدصورت آدمی جو تم نے دیکھا تھا جو انتہائی بدصورت تھا، یہ جہنم کا داروغہ یعنی مالک تھا اور اس کی ارد گرد آگ جل رہی تھی. یہ جہنم کی آگ تھی اور وہ اسے مزید جلا رہا تھا. اس کے بعد جو ہم ایک باغ پر آ گئی اور وہاں پر ایک لمبا شخص تھا، تو یہ ابراہیم علیہ السلام تھا. اور اس کے ارد گرد جو بچے تھے یہ وہ بچے تھے جو بچپن میں فطرت پر وفات ہو گئے تھے. صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا ان بچوں میں مشرکین کی بچی بھی شامل ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں، ان میں مشرکین کی بچی بھی شامل ہوگی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے خطرناک اور خوفناک خواب تھا جسے سننے کے بعد واقعی انسان کی روح کام جاتی ہے اور انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. آپ کو یہ خواب سن کر کیسا لگا؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے. انشاءاللہ ملیں گے ایک اور ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.